میں پڑھا لکھا ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں، الحمدللہ اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ میٹرک پاس ہے، میری کزن ہے، بس بڑوں کی ضد سے شادی ہو گئی ہماری۔ وہ ماشاءاللہ پیاری تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی ہوتی، کوئی ماڈرن سا لائف پارٹنر ہوتی۔ اس میں ہر بات پہ ڈانٹ دیتا۔ میری بیوی آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا ہوں، اس سے بیزار سا رہتا ہوں۔ میں نے ایک دن کسی بات پر اسے تھپڑ مار دیا، وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا۔ گھر آیا، اس نے میری فیوریٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ مجھ پہ غصہ کرتی یا کہتی باہر میں جائے جو تھپڑ مارتا ہے، اس کے لیے کیوں میں کچھ کروں۔ صبح کو اس کو ذلیل کر کے گیا تھا، وہ ناراض ہو کے مائکے چلی جاتی۔ رات کو آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیٹھتے ہی کھانا لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے کہنے لگی، آپ کتنی بار کہا ہے روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں، میں دھو دیا کروں گی۔ آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کندھے پہ تھا، مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے سر میرے کندھوں پہ رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی، پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں کیا کہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، آپ کہہ کر گئے تھے کہ چھوڑ دوں گا تم کو، بہت تنگ ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بن گئی، آواز کانپنے لگی، وہ بہت رو رہی تھی۔ لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کب کہاں کس بات کو سمجھتا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا ہوں، وہ مجھے اچھی جو نہیں لگتی، خواہ مخواہ اس میں نقص نکالتا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا، میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ گھر آتا تو میری بیوی میرے لیے بہت سی تیاریاں کر کے رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنی کولیگ کی یادوں میں کھویا رہتا، کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی زینب النساء، اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پہ شادی کی تھی کہ تم پہلی بیوی زینب النساء کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی تھی، کیونکہ میں تو پہلے بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، بس کسی طریقے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں کام سے گھر آیا، اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی، کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا، میں تو بس جلدی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو پکوڑے، میرے پاس آؤ جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میری بلا سے میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑے پکڑے ہوئے تھے، میرے پاس بیٹھی اور مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، زینب النساء، کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرایا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑے گر گئے۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پہ تیل والی کڑھائی پڑی ہوئی ہے، ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے تھے، چائے کپ میں ویسے کی ویسے پڑی تھی، بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا،
सब कुछ सलीके के साथ साफ सुथरा पड़ा हुआ था, लेकिन बेड पे एक पेपर पड़ा था। मैंने वो पेपर उठाया। उस पे ज़ैनबुन्निसा की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उस पे क़यामत गिरा दी। वक्त यूं ही गुजरता गया। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पढ़ी लिखी बीवी है, लेकिन ज़्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से आता है। अब बिरयानी नहीं बनती हमारे घर, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को पसंद नहीं है। पहले मैं हर रोज़ चेंज करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ। मेरी दूसरी बीवी मुझे बात बात पर डांट देती है। अब मैं तन्हाई में बैठकर रोता हूँ। मुझे ज़ैनब बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिसमें उसका हमल ज़ाया हो गया। मैंने आज भी उसकी तहरीर संभाल कर रखी हुई है। जब भी पढ़ता हूँ तो बहुत रोता हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया था उस बेचारी पर। वो बेकसूर थी, बर्बाद हो गई। मैं उसको ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे अब सुकून नहीं आता। हर वक्त दिल में एक बोझ सा रहता है। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, पैसा, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली बीवी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं मिलता। मैं ज़ैनब को वापस लाना चाहता हूँ। उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं शायद अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म होता जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म ही नहीं होते। मैं क्या करूँ? मुझे ज़ैनबुन्निसा के पास जाना है। मैं आज चीख चीख कर कहता हूँ। वो अनपढ़ नहीं थी, बल्कि मैं जाहिल दरिंदा था। मर्द कितनी आसानी से किसी शहज़ादी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे अल्लाह ताला से अब डर लगता है। मैं क़यामत के दिन कैसे उसका सामना करूँगा? हम मर्द जानते हैं, इसको गाली दे भी लेंगे तो वो सुनने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं। जी भरकर जलील करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी तो सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है ना। वो नाराज़ होती है ना वापस गाली देती है। रूटीन की तरह खाना भी बनाती थी, झाड़ू पोंछा भी करती थी, थकती भी नहीं थी, शिकवा भी नहीं करती थी, और फिर भी मैंने उसे तलाक देकर रुस्वा कर दिया। मेरी ये कहानी मुझ जैसे बदबख्त मर्दों तक पहुंचाना। इससे पहले कोई मेरे जैसी गलती करे, वो समझ जाए शायद मेरे दिन अब बहुत कम रह गए हैं। मैं जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बीवी जैसा वफादार नहीं देखा। ना जाने हम मर्द भी ऐसे अनापरस्त होते हैं। ज़माने भर की सख्तियाँ झेलकर गाली बीवी को देते हैं, गुस्सा किसी पे भी हो बात बीवी को सुनाते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है, जब हम सफ़र बन जाती है तो अपना वजूद ही भूल जाती है।